غریب کے لیے درد رکھنے والے عمران خان اور بنگ زدہ حکومت، IMF بمقابلہ PTI اور وفاقی وزراء کے جھوٹ پکڑے گئے۔ گزشتہ 3 سال سے تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے، کبھی 1 ہفتے کے بعد، تو کبھی سیکرٹری خزانہ بدل رہا ہے، کبھی وزیر خزانہ بدل کر، کبھی پنجاب کی کابینہ بدل کے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی تو اب آئی تو کب آئی۔ پیٹرول اور ڈالر کی اونچی اڑان کے دکھڑے تو کیا رونے، صرف اس خبر نے رہی سے ہی جان بھی نکال دی ہے کہ IMF نے آٹے، چینی، بجلی، گیس اور دیگر اشیاء پہ سبسڈی بالکل ختم کرنے کو کہہ دیا ہے۔ یعنی حکومت نے 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے والی بات سچ ثابت کر دی ہے، مگر اس کے باوجود عوام کے حال پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا۔ مجھے تو معیشت کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اس حکومت میں معیشت کے ایک سے ایک بڑھ کے ارسطو موجود ہیں۔ پتہ نہیں ان کو غریبوں کی شکلیں اور حالات دکھائی نہیں دے رہے، یا پھر یہ سب اس چکر میں ہے کہ جتنی دہاڑی لگانی ہے لگا لو، کیونکہ اس کارکردگی کے ساتھ تو یہ دھاندلی، زور زبردستی اور مار دھاڑ کر کے بھی کوئی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ان ارسطوؤں کے پاس سارے فارمولے ہیں کہ وینٹیلیٹر کیسے بنانی ہے، بھنگ سے زر مبادلہ کیسے کمانا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے بنانی ہے۔ اگر فارمولہ نہیں ہے تو صرف یہ کہ ملک کو چلانا کیسے ہے۔ یہ ہر مہینے نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، براڈ شیٹ ہو یا حالیہ شریفوں پہ مبنی منی لانڈرنگ والا معاملہ۔ ان کی حکومت اور کارکردگی اتنی کمزور ہے کہ دل ہی دل میں نون لیگی تو چھلانگیں مار رہے ہیں کہ جو حال PTI نے عوام کا کر دیا، اس کے بعد تو کوئی اندھا گونگا بہرا ہوگا جو کہے گا عمران خان پاک صاف اور صادق و امین ہے۔ ویسے کیا زمانہ تھا جب ہمارے پیارے عمران خان شاندار باتیں کیا کرتے تھے، کشکول توڑنے، قرض نہ لینے کے دعوے ہوتے تھے، IMF کے پاس جانے کو ایک لعنت سمجھا جاتا تھا۔ اب تو لوگ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو خلائی مخلوق سمجھنے لگے ہیں، جو اسی IMF کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے کے باوجود عوام کو مہنگائی سے بچائے ہوئے تھے، ڈالر اور چینی کے ریٹ کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ اب تو یوں لگتا ہے حکومت نے IMF سے $6 ارب لے کے پورا ملک گروی رکھ دیا، ہر شرط مانی گئی۔ ایسے گھٹنے ٹیکیں جیسے کوئی غلام اس وقت ٹیکتا ہے جب کوئی جلاد اس کا سر قلم کرنے لگا ہو۔ لوگ بلبلا اٹھے ہیں کہ امریکہ کو انکار کرنے والی حکومت کم از کم ایک انکار تو IMF کو بھی کر لے۔ یہ جو وفاقی وزراء دعوے کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نون لیگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو اس بنگ زدہ کارکردگی کے ساتھ نون لیگ کا تو پتہ نہیں، PTI 5 سے 6 حصوں میں ضرور تقسیم ہو سکتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، کابینہ اجلاس میں جب ایک وزیر کی جانب اشارہ کیا گیا کہ نون لیگ سے رابطے میں ہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جب چودھری نثار نون لیگ سے PTI میں آئے گا تو میں بھی حق رکھتا ہوں کہ نون لیگ میں چلا جاؤں۔ تو نقب تو سارے کے سارے لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے باقیوں نے سیاست کرنا چھوڑ دیا یا وہ روٹی کو چوچی کہنا شروع ہو گئے۔ اسے کو مجھ سے پوچھے تو اس حکومت کے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج کیا، تو میں کہوں گا غریب عوام کو زندہ رکھنا حکومت کا سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ کاش عمران خان وسیع تر قومی مفاد میں ایک اور یو ٹرن لے لیں اور اپنی پالیسیوں کو 180 ڈگری پہ موڑ دیں۔ سچ یہ ہے کہ ملک میں لوٹ مار سیل جاری ہے۔ خان صاحب نے اپنا 3 سالہ دور اقتدار صرف عوام کا تیل نکالنے پہ ضائع کر دیا اور فائدہ ATMs کو مل گیا۔ کیسا شرم کا مقام ہے کہ عمران خان IMF کے پاس چلے گئے، خودکشی بھی نہیں کی، حالانکہ PTI نے اندھا دھند مہنگائی سے عوام کو خودکشی پہ مجبور کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ عوام خوشحال ہو رہے ہیں۔ شرم تو اس حکومت کو عثمان بزدار پہ بھی نہیں آتی، جو راتوں کو گاڑی پہ نکل کر رابن ہوڈ بننے کی بھونڈی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ افسروں کو معطل کرتا ہے کہ شہر میں صفائی نہیں، حالانکہ ان کو کسی بھی اسپتال میں جا کے ڈینگی کے مریض دیکھ لینے چاہیے، معلوم ہو جائے گا ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے۔ بس پوری کی پوری PTI میڈیا اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے میں لگی ہوئی ہے، کام دھیلے کا بے شک نہ ہو۔ اور ان سب کے ساتھ جب گندی اور غلیظ زبان والے وزیروں کو کھلا چھوڑا ہوگا کہ جاؤ میڈیا پہ جا کے جس کی مرضی پکڑی اچھال دو، تو پھر ایوانوں میں چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے نعرے تو لگیں گے نا۔ اب میں بات کروں گا تو مرچیں لگیں گی کہ ایسے ایسے لوگوں کو وزیر خزانہ لگایا ہوا ہے جن سے اپنا بینک تو چلتا نہیں، وہ ملک خاج چلائیں گے اور بڑے جاؤ جلال سے آ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم بڑھانے سے 2 ارب کا نقصان ہوا، یعنی ابھی بھی کم قیمت بڑھائی کی گئی اور عوام پہ احسان کیا گیا۔ تحفے یار اس کارکردگی پہ ایک دھیلے کا کام کیا نہیں، نہ ٹیکس نیٹ بڑھا، نہ مقرر کردہ FBR کی اہداف کو پورا کر سکے۔ جو ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹ آگے بڑھائے گی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب FBR کو پتہ چلتا ہے کہ مقررہ اہداف پورے نہیں ہو رہے تو یہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ بچپن سے ہم یہ گیمیں اور کرتوت دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حماد اظہر ہو، شوکت ترین ہو، شہباز گل ہو یا فواد چودھری جیسے دیگر ہر کوئی بار یہی منجن بیچتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں
اشیاء کی قیمتیں دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک خاص طور پہ خطے کے ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے، پر یہ آدھا سچ ہے، میں اس کو جھوٹ ہی کہوں گا، کیونکہ پورا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان میں شرح 4.6، بنگلہ دیش میں 5.9، سری لنکا میں 4.6 اور نیپال میں 4% ہے۔ بنگلہ دیش میں جی ڈی پی کے لحاظ سے فی کس آمدنی $2,227 ہے، انڈیا میں $2,191 ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں فی کس آمدنی $1,279 ہے، جو خطے میں سب سے کم ہے۔ تو یہ پورا سچ یہ ہے کہ ضرورت کی چیزوں کی خریداری کا تعلق قوت خرید سے ہے۔ پاکستان میں قوت خرید کم ہوئی ہے، اس کا تعلق ملک کی فی کس آمدن سے ہے۔ پاکستان کی فی کس آمدن کا موازنہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے دونوں ممالک سے کتنا پیچھے ہے۔ اگر انڈیا اور بنگلہ دیش میں پیٹرول مہنگا ہے تو وہاں پاکستان کے مقابلے میں لوگوں کی قوت خرید بھی بہت زیادہ ہے۔ حکومت یہ چھپا لیتی ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں آمدنی کی سطح میں کتنا فرق ہے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خراب معاشی صورتحال کا شکار ہے، پاکستان فوڈ سیکیورٹی رسک والا ملک بنتا جا رہا ہے، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان گندم اور چینی کی درآمد میں مجبور ہے۔ اس وجہ یہ ہے کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ناپید ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے کرونا کو ایسے سنبھالا ہے کہ دنیا میں شاید نوبیل پرائز ان کو دے دینا چاہیے کہ غریب پر بوجھ نہیں پڑنے دیا، کاروبار چلتے رہے، پاکستان کھلا رہا۔ اب سارے کا سارا کرونا پہ ڈال دیا کہ جو کچھ کروا رہا ہے کرونا کرا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ حکومت بھلا کر کیا رہی ہے؟ 0/0۔ سی پیک کو ہم نے تالے لگا دیے، 0 پرفارمنس ہے۔ گندم، چینی، دالیں، گھی تک تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کہنے کو ہم زرعی ملک ہیں، اور جب سب کچھ ہی برآمد ہو رہا ہوگا تو ڈالر تو اوپر جائے گا۔ بیچتے تو ہم ہیں کچھ نہیں سوائے باتوں کے، یا شاید آنے والے سالوں میں کچھ حالات بہتر ہو جائیں، کیونکہ بقول شبلی فراز کے دنیا میں بھنگ کے تیل کی مارکیٹ $25 بلین ہے۔ یوں بھنگ کا تیل بیچ کر ہم شاید دنیا کا پہلا ملک بنیں گے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ واہ واہ! اب آپ کو سمجھ آئی اس تبدیلی کی کرامات۔ اس حکومت نے ایک کے بعد ایک یو ٹرن لیا، کوئی بھی ایک ادارہ اس حکومت کا ٹھیک نہیں چل رہا۔ بیشتر سرکاری کمپنیاں خسارے میں ہیں، ان کمپنیوں کے باعث قومی خزانے کو سالانہ 400 ارب سے زیادہ کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس اب 2 سال سے بھی کم عرصہ رہ چکا ہے۔ عمران خان کرپشن ختم کرنے کا ایک نکاتی ایجنڈے پر پاکستانی قوم کا اعتماد لینے پہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن حکومت کی بدعنوانی میں کمی تو دور، کسی ایسے شخص کے خلاف بھی کوئی فیصلہ نہیں سامنے آیا جنہیں حکومت تواتر سے چور اور لٹیرے قرار دیتی رہی، اور موجودہ حکومت کو یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے دور میں کرپشن ختم ہونے کی بجائے 124 درجے سے 128 درجے پہ آ کے پہنچ گئی ہے۔ تو آخر بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اچھا غریب کے لیے در رکھنے والے لوگ ہیں، جو غریب کے استعمال کی ہر چیز پر سبسڈی ختم کرنے کا طریقہ ہے اور پھر الٹا ٹیکس لگا دینا، پھر سادے کو امین بھی رہنا۔ ایسا نہ کرے کہ غریب بلبلا اٹھے، کوئی نہ کوئی حل نکالے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، صرف سر جوڑ کر بیٹھنے کی بات ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔